اچھا، مزید گزارش یہ جی کہ ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ اہل تشیع جو ہمارے محترم بھائی ہیں، علامہ صاحب ہیں، آپ بھی ہیں، تو آپ حضرات پیش کرتے ہیں کہ آیت اولی الامر والی نا امامت کے ثبوت کے طور پہ، جبکہ اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ جو علماء اہل سنت کے اور انٹرنیٹ ویب سائٹوں پہ بھی لکھا ہے کہ اس آیت سے تو آپ کے امامت محسوس من اللہ کے عقیدے کی ان کے نزدیک نفی ہوتی ہے، وہ ایسے ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ اس میں انجینئر صاحب کا بھی اس قسم کا قول ہے، مفتی ساق صاحب کی بھی ویڈیو موجود ہے، دیگر ویب سائٹوں پہ بھی موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ اس آیت میں یہ ذکر ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی، اور اگر تمہارا تنازع ہو جائے تو اللہ رسول ہی کی طرف رجوع کرو۔ اور وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اہل تشیع کے لیے یہ روایت جو یہ آیت جو ہے یہ بالکل بہت بڑا تھریٹ تھی، تو اسی وجہ سے اہل تشیع کا جو اخباری گروہ تھا اس نے اس قسم کی روایات پیش کیاں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسی روایات کا انبار ہے، ڈھیر لگا پڑا ہے اہل تشیع کی روایات میں کہ نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ، یہ آیات ایسے نہیں تھی جیسے کہ اب موجودہ قرآن میں ہیں۔ یہ روایات میں نے انٹرنیٹ پہ ویب سائٹوں پہ میں نے پڑھا ہے۔ اس پہ آپ اپنا موقف درست آپ مجھے سمجھائیں، میں آپ سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اس آیت میں مشکل کیا ہے شیعہ مذہب کے خلاف؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ تم طاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور اولی الامر کی۔ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله، کہ اگر کسی چیز میں نزاع ہو تو تم اس امر متنازع کو پلٹا دو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو آپ مجھے سمجھائیں کہ اس میں مشکل کیا ہے، اشکال کیا ہے؟ مثلا شیعوں کے خلاف کیوں یہ ہمارے لیے مشکل ہے؟ یہ حضرات یہ دلیل پیش کرتے ہیں، ان کے نزدیک یہ موقف ہے کہ جناب بات دراصل یہ ہے کہ اہل تشیع تو یہ پیش کرنا چاہتے ہیں اس آیت کی روشنی میں، اس آیت کریمہ سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجت ہیں، اسی طرح ائمہ کرام جو ہیں وہ بھی حجت ہیں، اور در حقیقت اولی الامر جو ہیں وہ حکمران نہیں ہوتے بلکہ یہی ہوتے ہیں حجت، ائمہ کرام ہی حجت ہوا کرتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں اور وہ غلطی سے پاک ہوتے ہیں۔ جبکہ آیت واضح کر رہی ہے کہ اگر تمہارا تنازع ہو جائے تو پھر تم نے اللہ رسول کی طرف جانا ہے۔ تو انجینئر صاحب بھی یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اولی الامر معصوم نہیں ہوتا، بلکہ اس وقت کا جو بھی حکمران ہو وہ اولی الامر ہوتا ہے، اس کی اطاعت بھی واجب ہے، لیکن اس کی اطاعت اس وقت تک واجب ہے جب تک وہ اللہ رسول کی مخالفت نہ کرے۔ جب اللہ رسول کی مخالفت کر لے گا تو اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور پھر یہ انٹرنیٹ ویب سائٹیں یہ کہتی ہیں کہ اگر اہل تشیع اس بات کو نہیں مانتے تو یہ ثبوت میں یہ روایت ان کو پیش کی جائے انٹرنیٹ کی ویب سائٹوں کے مطابق کہ آپ کے جو قدیم علماء تھے، بالخصوص اخباری علماء، وہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ یہ آیت ایسے تھی ہی نہیں جیسے اہل سنت ہمارے خلاف پیش کر رہے ہیں، بلکہ اس میں نعوذ باللہ کچھ اور لکھا ہوا تھا۔ اور پھر کئی روایتیں انہوں نے پیش کی ہیں جن کا وہ کہتے بھی صحیح ہیں۔ علی بھائی آپ مجھے ایک بات سمجھائیں، اس آیت میں یہ ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، طاعت کی بات ہے نا، کہ اللہ کی طاعت کرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کرو اور اولی الامر کی۔ تو اس میں آپ جو کہتے ہیں کہ یہ مشروط ہے، طاعت اولی الامر مشروط ہے، مطلق نہیں ہے، تو یہ کہاں سے آپ نے نکال دیا کہ یہ مشروط ہے؟ اور آیت تو یہ کہہ رہے کہ اللہ کی طاعت کرو، رسول کی طاعت کرو اور اولی الامر کی، آپ کہتے ہیں اس میں مشروط ہے، مقید ہے۔ آگے جو بات آتی ہے نا تنازع ہو جائے، اچھا وہ تنازع جو ہو جائے، تو آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر طاعت واجب ہے اولی الامر کی، طاعت واجب ہے اولی الامر کی، لیکن اگر تنازع ہو جائے تو اولی الامر کی طرف جانا حرام ہے؟ آیت وہ کہتے ہیں جی آیت کہہ رہی ہے کہ پھر اللہ رسول کی طرف جانا، تو ٹھیک ہے، آیت نے رسول صلی اللہ اور رسول کا ذکر کیا نا، تو لیکن اگر تنازع میں طاعت اولی الامر کی واجب، تو جیسے کہیں وہ اسی طرح اگر تنازع ہو جائے تو آپ ان کی طرف اگر پلٹیں، جیسے کہ اس آیت کریمہ میں ہے سورہ نساء میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَضَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، کہ اگر کوئی ایسے خوف کی بات آ جائے یا امن کی بات آ جائے، اس کو نشر کرتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں، اسی کو اگر وہ پلٹا دیں، ارجاع دے دیں، اسی میں مراجعہ کریں رسول اور اولی الامر کی طرف۔ تو رسول اور اولی الامر کو قرآن نے ذکر کیا ہے، رسول یہاں پہ اللہ کو نہیں کہا، لیکن رسول اور اولی الامر کو کہا کہ اس طرف پلٹا دو۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، کیا لوگ آپ یہی کہتے ہو کہ اولی الامر کی طاعت واجب ہے لیکن نزاع اگر ہو جائے تو نزاع میں اولی الامر کی طرف نہیں جا سکتے؟ کیا یہی کہتے ہو؟ یہ کوئی عاقل یہ کہہ سکتا ہے کہ طاعت واجب ہے لیکن تنازع میں نہیں جا سکتے؟ یہ کہتے ہیں کہ اطاعت اس کی واجب ہے، لیکن کیونکہ وہ قرآن کے مطابق اولی الامر غیر معصوم ہے، وہ حکمران ہے دور کا، وہ معصوم نہیں ہے، تو پھر کیسے رسول کے مخالف غیر معصوم ہے؟ نہیں مانو گے آپ؟ کہاں آیت تو نہیں کہا کہ غیر معصوم ہے؟ یہ تو یہ دلیل بھی تو نہیں چاہیے نا بات کے لیے۔ اللہ نے جب مطلق حکم دیا، دیکھو وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ،
کہ تم طاعت کرو اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی طاعت کرو. اور یہ نہیں کہا کہ تم اولی الامر کی اس وقت طاعت کرو جب وہ فراڈ نہ کریں آپ سے، آپ کو حرام کی طرف نہ، یہ تو نہیں کہا. اور یہ بھی نہیں کہا کہ اولی الامر غیر معصوم ہوتے ہیں، یہ بھی تو نہیں کہا. مطلق کہا کہ وہ طاعت کرو. میں نے سنا آپ کے علماء کہتے ہیں کہ کیونکہ اس میں اطیعوا کا تکرار نہیں ہے، اطیعوا کا تکرار نہیں ہے اولی الامر کے لیے. تو یہ تو قرآن میں بہت سارے آیات ہیں، قل اطیعوا اللہ والرسول، بہت سارے آیات ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. قل اطیعوا اللہ والرسول، مثلا یہ آیت ہے سورہ آل عمران میں، اطیعوا اللہ والرسول، اطیعوا اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. یہ اگر تکرار نہیں ہے اس سے فرق نہیں پڑتا. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ماں باپ کی بات مانیے، یا کہتا ہوں باپ کی بات مانو اور ماں کی بات مانو، تکرار کرتا ہوں نا، طاعت کرو باپ کی اور طاعت کرو ماں کی، یا کہتا ہوں ماں باپ کی طاعت کرو. اس میں کیا فرق ہے؟ کیا اگر میں نے لفظ طاعت ماں کے لیے تکرار نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ماں کی طاعت میں وہ مشروط ہے؟ آپ سے کہیں میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے آم کھائیے اور کیلا کھائیے، یا کہتا ہوں کہ آم اور کیلا کھائیے، تو یہ کوئی اس سے فرق پڑتا ہے؟ اگر یہ تکرار نہیں ہوئی تو مقید ہے. یہ ایک من گڑت بات یار لوگ بناتے ہیں. وہ قرآن نے جو فرمایا طاعت کرو اولی الامر کی، وہی طاعت جو اللہ کے لیے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہی اولی الامر کے لیے. تو اسے ثابت ہے کہ اولی الامر کو معصوم ہونی چاہیے. واضح ہے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مقید ہے، وہ قید دکھاؤ، ہمیں قید دکھاؤ. کوئی قید نہیں ہے. جب قید ہی نہیں ہے آپ کو اپنے خزانے سے نکالنا پڑتا، اپنے اجتہادات سے لکھا کے قرآن میں داخل کرنا پڑتا ہے، تو ہم پہ وہ تہمت نہ لگائیے کہ اس آیت میں عصمت نہیں ہے. اس میں آیت میں واضح عصمت کی دلیل ہے، کیونکہ حکم ہے مطلق طاعت کی. تو اس لیے اولی الامر جو بھی حکم دیں ان کی طاعت واجب ہے. اچھا، جب طاعت واجب ہے ہر حالت میں، تو وہ اولی الامر ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کبھی خلاف اسلام اور جو خلاف ہدایت ہے کوئی حکم نہ دیں. اور عصمت کا یہی مطلب ہے، عصمت کا یہی مطلب ہے. اب تنازع کی بات آئی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ. جب کوئی نزاع ہو تو میرے بھائی، اگر یہاں پہ اللہ نے اولی الامر کا ذکر نہیں کیا تو دوسرے مقام پہ ذکر کیا ہے کہ اولی الامر کی طرف تم رجوع کرنا ان امور میں. نہیں، وہ کہتے ہیں وہاں تنازع کی بات ہی نہیں ہے، لفظ نزاع کی نہیں ہے، لیکن امن اور خوف کی اگر بات ہو، فرمایا امن اور خوف کی ایسی بات ہو تو اس کو پلٹا دو اللہ رسول اور اولی الامر کی طرف، یہ بتایا. لیکن یہ بھی عقل کی بات ہے نا یار. آپ سنیے کہ اگر طاعت واجب ہے تو یہ کہنا کہ نظام میں ان کی طرف رجوع نہیں کریں گے، رضا میں ان کی طرف رجوع نہیں کریں گے، رضا میں ان کی طرف نہیں جانا، یہ کوئی عقل کہہ ہی نہیں سکتا. طاعت واجب ہے لیکن اگر نزاع ہو تو اولی الامر کی طرف یا مثلا حاکم وقت کی طرف رجوع نہیں کریں. یہ غلط بات نہیں. یہ پتہ کیا کہتے ہیں جی؟ یہ کہتے ہیں کہ تنازع ہوا اس وجہ سے ہے کہ اولی الامر یہ حکم دے رہا ہے جو قرآن و حدیث سے ٹکرا رہا ہے، تو اس کو نہیں ماننا. اب آپ نے جیسے وقت کو گمران کیا جی آپ نماز نہ پڑھو، تو آپ نے نہیں اس کی ماننی. جی، جو سب سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک نقطہ اس میں یہ ہو سکتا ہے، اللہ عالم، جو سب سے اصلی نزاع ہے مسلمین میں، اصلی نزاع جو ہے آغاز سے جو نزاع ہوا ہے وہ مسئلہ امامت پر ہے، مسئلہ خلافت پر ہے. جو اصل نزاع ہے، نزاع تو بہت سارے مسلمانوں میں دنیائی مسائل میں ہم نے آپ کے ساتھ نزاع کیا، یہ مکان کس کا ہے، یہ مکان آپ کا یا میرا ہے، میراث پہ نزاع کرتے ہیں. لیکن جو مسلمانوں کے تمام طوائف میں جو شروع اسلام سے نزاع ہے وہ مسئلہ امامت پر ہے. تو ہو سکتا ہے یہ اسی کی طرف اشارہ ہو کہ اگر کسی مسئلے پر تمہارا نزاع ہو تو میں اب میرا جواب ختم نہیں ہوا تو تم اللہ اور رسول کی طرف پلٹا دو. تو اس سے اور سب سے نزاع کس پہ؟ اولی الامر پہ نزاع ہے کہ اولی الامر کون ہے مسلمین کا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو اس پہ اللہ اور رسول کی طرف، نص کی طرف دیکھو. یہ ہمارا موقف ہے کہ تم نص پہ دیکھو کہ نص کے اللہ کا نص کیا ہے اس میں، رسول صلی اللہ علیہ. آپ تو کہتے ہو نص ہی نہیں ہے. تو ہم جب آپ کے نزدیک تو اللہ اور رسول کی طرف جو اصلی نزاع ہے اس طرف پلٹنا اللہ اور رسول وہ تو ناممکن ہے، کیونکہ اللہ بھی خاموش، رسول بھی خاموش، کوئی حکم ہی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں نص موجود ہے. تو یہ شیعہ موقف کا واضح دلیل ہے. اچھا، اب جو کہ آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں جو احادیث ہیں اس میں یہ ہے کہ اس میں اس آیت کے الفاظ کچھ اور ہیں، تو میں آپ کو دکھاؤں کچھ اور ہیں. وہ ہے وہ ایک ہی حدیث ہے، زیادہ حدیث نہیں ہے میرے ذہن میں جو آتا ہے وہ ایک ہی حدیث آتا ہے، ایک ہی حدیث آتا ہے. شیعہ محدثین نے صحیح کہی ہوئی ہیں. ہاں جی جی جی، ایک ہی حدیث ہے کہ وہ آیت اس طرح ہے. بھلے ابھی میں حفظ سے بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ ابھی میرے سامنے نہیں ہو حدیث. وہ اس طرح کہ ایک ہی حدیث ہے، زیادہ نہیں ہے. وہ میرے ذہن میں جو پڑھتا ہے وہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول
وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء بل فردوه إلى الله والرسول وإلى أولي الأمر منكم. اس طرح ہے کہ تنازع میں بھی اس لفظ ہے. اگر آپ کہہ دیں کہ یہ شیعوں کے پاس وہ الگ قرآن ہے تو آئیے آپ کتاب المصاحف دیکھیے, کتاب الدر منثور دیکھیے, کتنے قرآن کی آیتیں ہیں کہ اس میں کہا کہ عبداللہ بن مسعود اس آیت کو اس طرح پڑھتے تھے. مثلا الدر منثور میں آیت ہے, روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود سے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہم آیت اس طرح ہم پڑھتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی. اس طرح کے احادیث بہت زیادہ ہے آپ کی کتابوں میں کہ یہ آیت اس طرح ہے, اس طرح. عمر کی وہ خطبہ ہے پورا بخاری میں جی, عمر کا پورا خطبہ ہے, عمر کا پورا خطبہ ہے بخاری میں. بخاری تو آپ کے نزدیک بالاجماع صحیح ہے, مسلم میں بھی ہے کہ آئے رجم الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ, کہ شیخ اور شیخہ بوڑھا آدمی بوڑھا عورت زنا کریں تو ان کو رجم کر دو. کہتا ہے یہ آیت قرآن میں ہے, اور بخاری میں حدیث ہے کہ عمر نے کہا کہ اگر لوگ نہ کہیں کہ میں عمر نے قرآن میں اضافہ کیا تو میں خود اس کو قرآن میں لکھتا. چاہیے تو میں دکھا دوں حدیث آپ کو, ابھی دکھاؤں. کہتا ہے اگر لوگ نہ کہیں کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا ہے تو میں ابھی اس کو قرآن میں لکھ دیتا خود. ہاں پورا خطبہ ہے اس پہ, کئی اس طرح آیات ہیں. وہ دیکھیں عزیزو, تو اگر آپ اختلاف قراءت کم از کم مثلا ہم بات کو سادہ بناتے ہیں, کہ اختلاف قراءت مانتے ہو, اختلاف قراءت تو مانتے ہو, تو ہو سکتا ہے اہل بیت علیہ السلام کے قراءت میں اس طرح ہو کہ بھلے کہ اس طرح ہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم. اس میں سے جس طرح آپ کے پاس سینکڑوں آیتوں کے متعلق اس طرح کے احادیث ہیں, ہمارے کتب میں ایک دو حدیث ہوئی تو کیا ہوا اس سے. اچھا اہل سنت بھی اس قسم کی بات کہتے ہیں جی اختلاف قراءت والی, یہ بھی آپ کو میں بتا دوں, آپ کے علم میں ہوگا ویسے. جی ہاں اختلاف قراءت تو مشہور ہے. اور بتاؤ جناب. اچھا اگلا سوال یہ ہے جناب کہ جو کل آپ نے بات فرمائی تھی نا جگیر فدق سے متعلق. اچھا آپ نے ایک بات کا جواب آپ نے نہیں دیا. میں آپ سے جواب نہیں مانگتا, لیکن میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ کیا بات ہے کہ دیکھیں کہ اگر طاعت واجب ہے اولی الامر کی لیکن نظام ہے اس کی طرف نہیں جا سکتا, یہ کوئی کہنے والی بات ہے؟ نہیں, وہ یہ کہتے ہیں جب جھگڑا ہو تو اولی الامر کے پاس نہیں جائیں گے, کس کے پاس جائیں گے بھائی؟ اگر نزاع ہو جائے تو کس کے پاس جائیں گے؟ ہاں اللہ تو زمین پہ نہیں ہے نا کہ اللہ کے پاس جائیں, رسول بھی تو زمین پہ نہیں ہے. تنازع ہو تو اولی الامر کے پاس جانا جس کی طاعت واجب ہے. حکم تو ہے نا جی. ٹھیک ہے, اللہ کو جب میں اور آپ نزاع کر رہے ہیں دیکھیں نا بھائی, آیت قرآن بھی آپ کے پاس میرے پاس بھی, سنت آپ کے پاس میرے پاس بھی, لیکن پھر بھی جھگڑا ہو رہا ہے ہمارے اور آپ کے درمیان, پھر بھی جھگڑا ہو رہا ہے. وہ یعنی یا حق کو نہیں مانتے, یعنی دو طرف جو آپس میں نزاع کر رہے ہیں کسی مسئلے پر, یہ تو نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ حق کی بات کو مانیں گے, حق کی بات کو مانیں گے نا. ہو سکتا ہے میرا اور آپ سے جھگڑا ہو کسی دنیائی مسئلے پر, حکم اسلام معلوم ہو, لیکن پھر بھی میں تسلیم نہیں کرتا, پھر بھی میں کہتا ہوں نہیں. جی تو اس طرح اگر نزاع ہو جائے تو اولی الامر کے پاس جانے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اچھا میں جو آپ کی بات سمجھوں نا, آپ یہ فرما رہے ہیں علامہ صاحب, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ تنازع لوگوں کا آپس میں ہو جائے. جو انجینئر محمد علی مرزا جیلمی صاحب کی بات مجھے سمجھ آئی ہے, شاید مجھے غلط سمجھ آئی ہو, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تنازع ہوا اس وجہ سے ہے کہ اولی الامر کوئی ایسا حکم دے رہا ہے جو قرآن حدیث سے ٹکرا رہا ہے کیونکہ وہ غیر معصوم ہے. دیکھیں قرآن نے تو یہ نہیں کہا نا, یہ سب تو ان کے اجتہادات ہیں. وہ اپنے انسان جیب سے قرآن میں اضافہ کر دے تو وہ بہت کچھ اضافہ کر سکتا ہے. قرآن نے تو کہا کہ طاعت کرو, اور یہ کوئی شرط قید نہیں لگایا. قرآن نے تو کوئی قید و شرط نہیں لگایا کہ بھائی اگر اولی الامر معصوم نہیں ہوتا, وہ قرآن کے خلاف حکم دے تو تم اس وقت تنازع ہو جائے تو تم اس کی طرف جاؤ. اللہ یہ سب اللہ آیت میں نہیں ہے, یہ آیت میں نہیں ہے, یہ ان کے اپنے اجتہادات ہیں.